اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 29 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الملک کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی، برتی ہوئی قدرت کے بیان سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی انسانوں کی جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے وہ ان کا امتحان ہے، اور امتحان اس چیز کا ہے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ کے آئی کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور اس امتحان میں مقابلہ کس چیز کا ہے؟ اعمال کا ہے۔ اعمال کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ قرآن اور اس کی تشریح یعنی سنت و احادیث۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیک اعمال کو ہم خود سے ڈیفائن نہ کر لیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی نیک اعمال کو کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مزید بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات منظم و مربوط ہے۔ پھر آیت نمبر 5 to 11 میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کبھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور پھر حسرت سے کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آیت نمبر 12 جو کہ بہت اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یہی دراصل امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لایا جائے اور اسے ڈرا جائے۔ جب پردہ غیب میں ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تب ایمان لانے کا مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تب امتحان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ بریک بین اور باخبر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمینی اور آسمانی عذاب سے ہلاک کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ منکرین آخرت و منکرین توحید سے مباحثہ فرماتے ہیں، کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چلا ہو؟ اور پھر فرمایا، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کی آفت سے خبردار کرنا ہے، اور روز قیامت انکار کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمراہ کہنے کی بجائے منکرین کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اہل ایمان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور کون کھلی گمراہی میں ہے اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کی ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف شفاف پانی لائے؟
یعنی یہ اللہ کی مہربانی ہے، تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔ ایک حدیث کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ آج عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القلم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 52 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم کی اور کتاب کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کے الزام کی تردید کی گئی۔ یہ مکہ کا ابتدائی دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون ہونے یا دیوانگی کے الزام لگائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ دراصل یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی ہدایت کا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس دعوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتیں برداشت کیں وہ کمزور اخلاق والا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر لیا جائے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کسی ایسے لیڈر سے نہ دبیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت تانے دینے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور وہ ان سب عیوب کے ساتھ دراصل بد اصل ہے اور مال و اولاد ہونے کی وجہ سے غرور و تکبر مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگلے وقتوں کی کہانیاں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کی تذلیل ہوگی۔ اگلی آیات میں باغ والوں کے قصے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باغ والوں کی طرح دراصل قریش کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ مختصراً باغ والوں کا قصہ یہ ہے کہ باغ والوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ جو اللہ کی قدرت کی بجائے اپنی طاقت پر یقین رکھتے اور بخیل تھے اور یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے، اور چونکہ اصل قادر اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ یعنی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، وہ بخیل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے۔ پھر انہیں فوراً یہ بات سمجھ آئی کہ ہم تو محروم رہ گئے۔ پھر ان میں سے بہتر آدمی نے کہا، تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے اور کیوں انشاءاللہ نہیں کہتے؟ تو پھر وہ پکار اٹھے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا ترسوں کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی، اور فرمانبرداروں اور مجرموں کا مختلف انجام بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کہا گیا بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں صبر کے ساتھ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جبکہ اس نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اور پھر منکرین حق کو کہا گیا کہ اگر وہ قرآن پاک پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی مجنون کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، سارے جہان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الحاقہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 52 آیات ہیں، اور الحاقہ سے مراد ہے قیامت کا دن، یعنی وہ واقعہ جس کا آنا برحق ہے اور جس کے آنے میں کسی شخص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
آیت نمبر 1-3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور حق کو حق ثابت کرنے والی آفت ہے۔ اس کے بعد آیت 4-12 میں مختصر جزا اور سزا کے تاریخی دلائل دیے گئے اور ان 5 مغضوب قوموں کا ذکر کیا گیا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط اور قوم نوح علیہ السلام تھے، اور یہ بتایا گیا کہ عاد و سمود کی طرح قریش بھی آخرت کے منکر تھے اور انہیں پچھلی قوموں سے عبرت کی دعوت دی گئی تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ آیت نمبر 13-18 میں مناظر قیامت دکھائے گئے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے، یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آیت نمبر 25 سے آگے برے لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ برے شخص کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ حسرت کرے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، میری دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، میرا مال اقتدار کچھ کام نہ آیا، اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں پھینک دے گا اور کھولتے پانی زخموں کے دھون سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ اور آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر جس نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المعارج کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 44 آیات ہیں۔ معارج کے معنی ہے زینہ یا سیڑھی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث تھا جس نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے کر کئی دفعہ عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب آنے پر کوئی اسے ختم نہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تک رسائی کے لیے فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن لگتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین قرآن و آخرت کی باتوں پر صبر جمیل کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ہی قیامت کے منظر کا بیان کیا گیا کہ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کی شعلوں کی لپیٹیں بخیل لوگوں کی چمڑی ادھیڑ لیں گی، اور دوزخ کی آگ کھینچ کر انہیں بلا لے گی جنہوں نے حق سے منہ موڑا، مال جمع کیا اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کیا۔ پھر انسان کے کچھ عیوب بیان کیے گئے ہیں کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، اور ڈھیل ملنے پر شکر گزاری کی بجائے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے بے صبرے اور بخیل ہوتے ہیں۔ پھر مومنین کی 9 صفات کو بیان کیا گیا۔ سورۃ المومنون میں بھی یہی صفات بیان ہوئی تھیں کہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، مالوں میں سے سائل و محروم کے حق کی ادائیگی کرنے والے، روز جزا کو برحق ماننے والے، رب کے عذاب سے ڈرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں کا پاس رکھنے والے، عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے، شہادتوں پر قائم رہنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ منکرین آخرت کو جو خوش فہمی تھی کہ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی عیش ملے گا جیسے ابھی دنیا میں عیش میں ہے، اس کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوسری قوم اٹھا سکتا ہے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجرمین کو انجام سے ڈرایا گیا کہ قیامت میں مجرمین کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نوح کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 28 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوتی زندگی میں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ دعوت توحید کے انکار کی صورت میں قریش کے لیے ہلاکت کی وعید بھی کی گئی۔
اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 4 نکات بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی سے ڈرو، میری یعنی رسول کی اطاعت کرو، استغفار کرو تاکہ تمہیں مزید مہلت عمل ملے۔ پھر دعوت کے آداب بیان کیے گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے شب و روز دعوت دی۔ دین کی دعوت فل ٹائم ڈیوٹی یعنی کل وقتی کام ہے، اعلانیہ اور چھپا کر دعوت دی، اور ہر نبی اپنی قوم کا ہمدرد ہوتا ہے اور ہر طرح سے انہیں پکارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے 5 دنیاوی فائدے بیان کرتے ہیں کہ بارش برسانا، مال میں اضافہ کرنا، اولاد ملنا، باغات اور نہریں ملنا، اور یہ فوائد دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے توحید و آخرت کے دلائل دیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے اور تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقہ سے پھر نکالے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مزید تذکرہ کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو دعوت دی۔ قوم کے لیڈر اور سردار خود بھی بہکے ہوئے تھے اور قوم کو بہکانے کے لیے بھی مکر کا جال بچھایا ہوا تھا، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کئی طرح کے مکر و فریب کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان ظالموں کی گمراہیوں میں اضافہ فرما۔ اس لیے قوم نوح علیہ السلام پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آ گیا اور وہ عذاب قبر سے بھی دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور آخری حصے میں نوح علیہ السلام کا مزید تذکرہ یوں آیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کے سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ نوح علیہ السلام نے طویل مدت تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پکارا، تو دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے صبر و استقامت کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ جن کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 28 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان جنات کے بڑے خوبصورت جملے آگے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لا چکے۔ اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے کہ علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں پھر اضافہ ہو گیا۔ پھر جنوں کے مزید جملے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پور پایا، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا نہ ظلم و ستم کا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات میں بھی اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد قریش کو تنبیہ کی گئی، جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور قبول کرنے پر دنیاوی فوائد بھی ملیں گے اور آخرت کے بھی۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر توحید کی دعوت میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلی علم و اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور نبی کو وحی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، رسول نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہر رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے رسولوں کی دعوت ٹھکرانے والوں کے لیے جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے ساتھ پکا جڑ کر رہنے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المزمل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات ہیں اور اس کی ابتدائی 8 آیات نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورتوں میں آتی ہیں۔ مکی دین کے ابتداء میں صرف نماز تہجد کی پابندی کی ہدایت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 یا 5 گھنٹے قیام اللیل کرتے اور ترتیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنتے۔ 5 وقت کی نماز معراج کے بعد 12 نبوی میں فرض کی گئی اور اس کے بعد تہجد کے ابتدائی احکامات میں کمی کر دی گئی، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں موجود ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے، اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل یعنی اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ رات میں طویل قیام کریں جس میں ترتیل سے قرآن پاک پڑھا جائے۔ ترتیل سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور پھر بتایا گیا کہ تہجد میں تلاوت غور و فکر کے لیے زیادہ موزوں ہے اور تہجد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا۔ پھر تہجد کے 2 فوائد بتائے گئے کہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اور اس وقت یعنی تہجد کے وقت قرآن پاک دل پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ دن میں دعوت دین کی مصروفیت ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بنانے والوں سے شرافت سے الگ ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ مخالفین سے نبٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کو سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور ہلک میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مشرک سرداروں کے رویے فرعون کی طرح آمرانہ ہے۔ فرعون کے دنیاوی اخروی انجام سے انہیں ڈرایا گیا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پر پکڑا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کی روش پر چلنے والوں کا انجام بھی اس جیسا ہوگا۔ اور پھر قیامت کی سختی کا ذکر کیا گیا کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور قرآن کی دعوت کو نصیحت بتا کر یہ بات کلیئر کی گئی کہ دل کا سودا ہے، اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد آخری آیت میں جو 10 سال بعد مدینہ میں نازل ہوئی، نماز تہجد کے احکام میں کمی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نصف شب کی بجائے جس قدر آسانی سے ممکن ہو تہجد میں قرآن پڑھا جائے۔ اوقات میں کمی کی 3 وجوہات بیان کی گئی کہ مریضوں کے لیے رعایت ہو، رزق کے حلال کی تلاش میں کوشاں افراد کے لیے سہولت ہو اور مجاہدین کے لیے بھی سہولت ہو۔ پھر 4 چیزوں کے اہتمام کا حکم دیا گیا کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی تعلق باللہ، تہجد، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یعنی سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المدثر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 56 آیات ہیں۔ ابتدائی 7 آیات دوسری وحی میں نازل ہوئیں۔ پہلی وحی کے بعد وحی میں وقفہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ گھر آ کر دستی رونی کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ اس موقع پر اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر لپیٹنے والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور 5 باتوں کا انہیں حکم ملا کہ غفلت میں پڑے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں، ہر قسم گندگی سے دور رہیں، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کریں بلکہ آپ کا احسار و احسان بے غرض ہو اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں کچھ بھی بے غرض نہیں، یہ عدلے بدلے کی دنیا ہے۔ اور 5ویں بات جو یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے رب کی خاطر صبر کریں، اور صبر وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب سے اجر طلب کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا چاہتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کو آسان نہ سمجھیں، بہت سخت دن ہوگا اور کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ پھر سرداران قریش میں سے ایک سردار ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو مجھے اس شخص کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنواتے ہیں کہ اسے بہت سا مال، بیٹے، سرداری سے نوازا مگر مزید کا حریص رہا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے بغض رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی خبر سنائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ نہ ماننے والوں کو دوزخ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ دوزخ پر 19 کارکن فرشتے مقرر ہیں اور رائے فرار کی کوئی صورت نہیں۔ پھر فرشتوں کی تعداد پر کافر و منافق کا اعتراض بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی حماقت ہے کہ فرشتوں کو انسانی قوتوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اہل ایمان صدقے دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں اور ہدایت و گمراہی دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے لشکروں کا علم اسی کے پاس ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جلد اللہ کے حضور پہنچنے والا ہے کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، تاکہ ایمان والے قیامت کے لیے تیاری کر لیں اور منہ موڑنے والے پر حجت تمام ہو جائے، سوائے کس کے جو جنت میں جانے والے اصحاب الیمین ہیں۔ پھر جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مکالمے کی تفصیل بیان کی گئی کہ جنتی گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی۔ اس کے بعد دوزخیوں کی جانب سے 4 چیزوں کا اعتراف بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3 یہ کہ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے، یعنی اللہ کے دین کی راہ روکنے والوں میں شامل تھے۔ چوتھا یہ کہ منکرین آخرت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوبصورت تشبیہ دیتے ہیں کہ آخرت سے بے خوف لوگوں کا قرآن کی دعوت سے بھاگنا ایسے ہے جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافروں کے غیر معقول مطالبے پورے نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی ہر شخص کو رسول بنایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو بخش دینے پر قادر ہے اور آخرت کا خوف رکھنے والے نیک لوگ ہی مغفرت کے حقدار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القیامہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 40 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں 2 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، یعنی قیامت کا دن اور ملامت کرنے والا نفس۔ ارشاد ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اور نفس لوامہ سے مراد ہے ضمیر۔ ضمیر ایسی اندرونی قوت جو انسان کو برے کام پر ملامت کرتی ہے، اور ضمیر کی آواز دبانے پر انسان کا جو گناہ کا احساس ہے کم ہو جاتا ہے اور دل پر پہلے ایک دھبا پھر آہستہ آہستہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان میں نیکی اور بدی کی سمجھ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں کہ آخرت کو اور قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ انسان کے آخرت کے انکار کی وجہ یہ ہے چونکہ آخرت کو ماننے سے انسان پر اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور یہ لوگ دراصل بدعمالیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے وہ فضول سوالات کرتا ہے، جیسے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تب نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے اور اس روز انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت کے متعلق کہ اصل بات یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، اور یہی انسانوں کی بنیادی کمزوری بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب موت کی حالت بیان کی کہ تب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو جاتا ہے اور ہر انسان کو موت کو سامنا کرنا ہوگا اور کسی کو شتر بے مہار نہ چھوڑا جائے گا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ بدقسمت انسان ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، نماز نہ پڑھے اور یاد دہانی پر تکبر کرے۔ اور ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس رب نے حقیر قطرے سے پورا انسان بنایا وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب ہم سورۃ دہر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 31 آیات ہیں۔ اس کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھاک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کی راہ پر چلے تو پھر کس انجام سے دوچار ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے انسان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کیں تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے، اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو چوز کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس امتحان کے انسان کی تخلیق کی اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، یعنی اسے سلیبس دے دیا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں کی والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 22 میں اطاعت کا حق ادا کرنے والوں کی خصوصیات اور ان کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ شکر گزار ہوتے ہیں، عباد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک وہ اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے گچھے دار نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سرسل نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ پھر سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ پر آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل کیا ہے، آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کریں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت کے انکار کی وجہ حب دنیا کی اسیری ہے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ پا لے۔ پھر آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ عمل کی زیادتی کے نتیجے میں شکر گزاری کا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی خوشنودی اور انعامات کے حقدار بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المرسلات کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 50 آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یوم آخرت کے مناظر کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، اور یہی یوم الفصل ہوگا یعنی فیصلے کا دن، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے واقع ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگلوں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری دلیل دیتے ہیں ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں، اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ اور تیسری دلیل میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے زمین، پہاڑ اور میٹھے پانی پر غور کرو۔ اس کے بعد عذاب دوزخ اور جھٹلانے والوں کی بے بسی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سائے بھی تکلیف دہ ہوں گے۔
جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہیں جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ پھر آخری سے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ اور پھر ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا کہ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ آج کے اس پارے میں دو دعائیں آئی ہیں، ایک سورہ قلم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اور دوسری سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں۔ آج کے سبق کا اختتام ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے کریں گے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔